نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرتے ہیں رزق اور مال کی تنگی کو دور کرنے کے لیے۔ جو لوگ رزق اور مال کی تنگی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال اور رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا اور رزق اور مال میں وسعت عطا فرما دے گا۔ رزق اور مال کو مقناطیس کی طرح کھینچنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ اپنے بنیادی معمولات میں شامل کر لیں گے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں اور کچھ مشکلات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہم آپ کو اعمال دیتے ہیں ہفتہ اور 10 دن کے لیے یا 20-30 دنوں کے لیے۔ جب وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کا وہ مراد پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس عمل کو کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن رزق اور مال کی تنگی، رزق اور مال کی فراخی، اس کی وسعت، چونکہ یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، جب تک انسان زندہ ہے تب تک رزق اور مال کا ٹینشن رہتا ہے کہ ہمارے رزق اور مال میں مشکل نہ آئے، تنگی نہ آئے۔ یہ خوف انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سخاوت انتہائی درجے کی تھی۔ آج کل کے زمانے کے لوگوں میں سخاوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو لوگ سخی ہیں، جن میں سخاوت ہے، وہ بہت کم ہے، تو لوگوں کو مشکلات زیادہ ہوتی ہے۔ اب موبائل پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھایا تو جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ مشکل وہ مشکل، لیکن اس غریب کی مدد کوئی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور جو سخی لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ نے مال دیا ہی نہیں، اس لیے غربت کی پریشانیاں بھی زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ٹینشن ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اسی لیے آج کا یہ عمل آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں گے۔ ایک جگہ بیٹھ کر گھنٹوں آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو لمبی لمبی دعائیں پڑھنی نہیں پڑے گی، بلکہ مختصر عمل ہے، ایسا عمل جو کوئی بھی مرد اور عورت آسانی کے ساتھ کر سکے، تو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ رزق کی تنگی اور مال کی تنگی اسلام کی ان بنیادی عقائد میں شامل ہے جن پر ایمان لانا فرض ہے، کہ یہ عقیدہ ہو کہ کوئی بھی انسان نہ کسی کے رزق میں وسعت دے سکتا ہے، نہ کسی کے رزق میں تنگی لا سکتا ہے۔ رزق میں تنگی لانا اور رزق میں وسعت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اختیار کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔
تو جب کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں، یہ اتھارٹی ہی نہیں کہ وہ کسی کے رزق میں تنگی اور فراخی لائے، تو پھر اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ میرے رزق کی تنگی کوئی اور دور ہی نہیں کر سکتا۔ اور جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ رزق میں تنگی اور فراخی لانے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر ہم اپنے اعمال سے، اپنے محنت اور کوشش سے اپنی رزق کی یہ تنگی اللہ کے ذریعے دور کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ سے مانگ مانگ کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، اور تب جا کر اللہ تبارک و تعالی رزق اور مال کے لیے راستے بنائیں گے، رزق اور مال کی پریشانی ختم کرنے کے لیے اسباب بنائیں گے، کیونکہ مسبب الاسباب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسبب نہیں، کوئی اسباب پیدا کرنے والا نہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جو یہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے تو میں اپنے رب کے رحمت سے امید کرتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالی خالی نہیں جانے دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بھر بھر کر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، ہاتھ بھر بھر کر، جولیاں بھر بھر کر اللہ عطا کرنے والی ذات ہے، کوئی اور یہ نہیں کر سکتا۔ تو عمل یہ ہے کہ یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس دعا کو آپ روزانہ 5 وقت نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے، ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ مختصر دعا ہے، مختصر، ہر فرض نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ جب تک آپ فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کی رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں، لیکن آپ اس عمل کو جاری رکھ کے اس میں ناغہ نہ کریں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والے ہیں، رزق کی تنگی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔